السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ عبرتناک حقیقی واقعہ ہے، آپ بھی سنیے۔ میری ملاقات شیخ نور سے کسی دوست کے توسط سے ہوئی تھی۔ وہ دراز قد، خوبصورت نقش و نگار کے حامل تقریباً 50 سالہ ادھیڑ عمر شخص تھے۔ مزاج میں انکساری کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ بہت محبت اور گرم جوشی سے ملتے تھے۔ پڑھے لکھے انسان تھے۔ کافی وقت سعودی عرب میں رہے تھے۔ وہاں کی کمائی سے اچھے علاقے میں گھر بنا لیا تھا۔ کافی بڑا ایریا تھا جس میں انہوں نے گھر اور اسکول دونوں تعمیر کروائے تھے۔ لڑکیوں کے اسکول کی بنیاد ڈالی اور آس پاس کی لڑکیوں کا اسکول نہ ہونے کی وجہ سے ان کا اسکول جلد ہی چل نکلا۔ ان کو اس سوسائٹی میں کافی اہمیت حاصل ہو گئی تھی۔ وہ سوسائٹی کے سیکریٹری منتخب ہوئے۔ مجھے یہ سن کر بہت خوشی ہوئی۔ میرے ایک عزیز نے وہاں مکان خریدا تو رجسٹریشن کے سلسلے میں ان کی مدد کی ضرورت پڑی۔ تب میں ایک شام ان کے گھر جا پہنچا۔ فون پر ان سے ملاقات کا وقت طے کر لیا تھا۔ اطلاعی گھنٹی بجانے پر وہ خود دروازے پر تشریف لائے۔ ہنستے مسکراتے میرا استقبال کیا اور ہاتھ پکڑ کر گھر کے اندرونی حصے میں لے گئے۔ میں حیران تھا کہ اس سے پہلے جب بھی ان کے گھر جانا ہوا تو وہ گیٹ کے پاس ہی ایک کمرے میں بٹھایا کرتے تھے۔ آج بے دھڑک اندر لیے چلے جا رہے تھے۔ میں حیران تھا کہ گھر کا کوئی فرد بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ان کے 2 بیٹے اور 3 یا 4 بیٹیاں ہیں۔ بہرحال وہ میرا ہاتھ تھام کر مکان کے جس حصے میں لے گئے وہ بڑا ہی خوبصورت آراستہ و پیراستہ باغ تھا۔ وہاں کئی طرح کے پھلدار درخت اور کثرت سے دلکش رنگوں کے پھولوں کے پودے اپنی بہار دکھا رہے تھے۔ گہرے سبز رنگ کی گھاس آنکھوں کے راستے دل میں اتر رہی تھی۔ میں اس منظر سے مسحور ہو گیا اور ایک میز کے گرد پڑی ہوئی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھ گیا۔ موسم بڑا ہی خوشگوار تھا اور منظر بہت ہی دل نواز، اس لیے میں نے یہیں بیٹھنے کا ارادہ کیا، لیکن شیخ صاحب نے اصرار کیا کہ نہیں، ہم ڈرائنگ روم میں بیٹھیں گے۔ وہ بولے وہاں آپ اس سے بھی زیادہ خوبصورت ماحول سے لطف اندوز ہوں گے۔ چنانچہ میں بادل نوخاستہ اٹھ کر ان کے ساتھ ڈرائنگ روم کی طرف چل پڑا۔ نور صاحب نے درست کہا تھا۔ واہ سبحان اللہ! ڈرائنگ روم کیا تھا، جنت کا ایک قطعہ تھا۔ نئے قیمتی خوشودہ صوفے، بے حد دیدہ زیب قیمتی قالین اور پردے، ڈرائنگ روم کا ہر کونا پھولوں کے گلدستوں سے سجا تھا۔ مغربی دیوار تو پوری کی پوری انتہائی دلکش پینٹنگ سے آراستہ تھی۔ قدرتی مناظر کو دیکھ کر میں مبہوت ہو گیا۔ اس طرح کے منظر میری سب سے بڑی کمزوری تھی۔ انہیں دیکھ دیکھ کر میرا جی ہی نہیں بھرتا تھا۔ میں کافی دیر تک بت بنا اس پینٹنگ کو دیکھتا رہا۔ جب میں اس کی خوبصورتی کے حصار سے باہر آیا تو اچانک میری زبان سے نکلا کہ شیخ صاحب ماشاء اللہ آپ بہت خوش قسمت انسان ہیں۔ اتنا خوبصورت گھر، فرما بردار اور مہذب اولاد، غم گسار بیوی، اس سے بڑھ کر انسان کو اور کیا چاہیے؟ ہم کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ پھر میں نے اپنے عزیز کا مدعا بیان کیا تو ان کا چہرہ بجھ گیا اور وہ بولے میں تو اب سوسائٹی کا پریزیڈنٹ نہیں رہا۔ پھر انہوں نے بہت اداس لہجے میں بتایا، آپ مجھے خوش قسمت کہہ رہے ہیں، لیکن میں کچھ دنوں سے اتنا پریشان ہوں کہ دل چاہتا ہے خودکشی کر لوں۔ میں یہ بات سن کر بھونچکا رہ گیا۔ ایسا کیا ہو گیا کہ وہ خودکشی کے بارے میں سوچنے لگے؟ میں چکرا کر رہ گیا۔ بے اختیار سر کو دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ جب میرے اوسان بحال ہوئے تو میں نے ان سے وضاحت چاہی۔ انہوں نے ایک لمبی آہ بھری اور شدید غمناک آواز میں کہنے لگے، جناب کیا بتاؤں، میرا تو سب کچھ برباد ہو گیا۔ میں تو ذلیل و خوار ہو کر رہ گیا۔
آپ دیکھ رہے ہیں میں اس وقت گھر میں بالکل اکیلا ہوں، میرے بیوی بچے میرے ساتھ نہیں ہیں، میں نے چند دن پہلے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مجھے جیسے کرنٹ لگا، میں نے چلا کے پوچھا لیکن کیوں؟ وہ بولے کیا بتاؤں، مجھ پر تو قیامت گزر گئی، اور دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا کر رونے لگے۔ جب ان کے حواس کچھ قابو میں آئے تو بولے کہ کیا آپ یقین کریں گے کہ میرے دونوں بیٹوں نے انتہائی بے رحمی سے میری پٹائی کی؟ میں نے جان بچا کر بھاگنا چاہا تو انہوں نے مجھے مین گیٹ سے جا پکڑا اور میری ٹانگیں پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے اسی ڈرائنگ روم میں لائے اور دوبارہ مارنے لگے۔ بڑے بیٹے نے تو حد کر دی، اس نے میرے سر پر جوتے بھی مارے، اور میری بیوی اپنی نگرانی میں یہ ساری کارروائی کرواتی رہی اور ان کو شے دیتی رہی۔ وہ تو میری قسمت اچھی تھی کہ اچانک ایک رشتہ دار ملنے کے لیے آ گئے اور مجھے ان کے پنجوں سے چھڑایا، ورنہ وہ شاید میری جان ہی لے لیتے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ میں نے لڑکوں کے خلاف پولیس کیس بنوایا، ایک بیٹا جیل میں ہے، دوسرا غائب ہے، بیوی بیٹیوں کو لے کر اپنے میکے میں ہے، اور میں بے شرموں کی طرح زندہ رہنے پہ مجبور ہوں۔ میں دیر تک سکتے کی کیفیت میں رہا، ایسا واقعہ تو کبھی دیکھا نہ سنا۔ پھر میں اس واقعے پر اظہار افسوس کرتا رہا اور ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر ہمدردی ظاہر کی۔ میں نے کہا کہ یہ سب بہت دردناک ہے، اس پر جتنا بھی افسوس کیا جائے کم ہے، لیکن اس المیے کی کوئی وجہ تو ہوگی۔ لیکن وہ یہی کہتے رہے کہ مجھے کچھ نہیں معلوم کہ مجھ پر یہ آسمان کیوں ٹوٹا۔ کبھی سوچتا ہوں میں نے اپنے والدین کو ناراض کیا۔ میری شادی میری خالہ کی بیٹی سے بچپن سے طے تھی، وہ لڑکی حافظہ قرآن تھی اور میں ماڈرن لڑکی چاہتا تھا۔ میں نے اس سے رشتہ ختم کر کے ماں کو ناراض کیا۔ پھر والد نے میرے چچا کی بیٹی سے میری شادی کر دی۔ وہ بہت اچھی بیوی تھی، نیک، پاک باز، تعلیم یافتہ، لیکن میں اپنے دوست کی بہن کی خوبصورتی پر ایسا ریجھا کہ نہ اس کا مزاج دیکھا نہ تعلیم دیکھی۔ اپنی بیوی کو طلاق دے کر اس سے شادی کر لی۔ پھر جب میری جاب سعودی عرب میں لگ گئی تو میں پردیس چلا گیا، محنت کی اور یہ گھر اور اسکول بنایا۔ بیوی بچوں نے جو مانگا وہ دیا، ان کو ہر طرح کی آسائشوں میں رکھا۔ کہاں غلطی ہوئی کچھ کہہ نہیں سکتا۔ میرا دل تو چاہا کہ کہوں، ایک حافظہ قرآن کو ٹھکرایا، پھر پہلی نیک صوم و صلات کی پابند بیوی کو بے قصور طلاق دی، والدین کو ناراض کیا، تو اللہ کا عذاب تو آنا ہی تھا۔ گھر آ کر بھی میں اس پریشانی میں مبتلا رہا کہ آخر ایسی کیا بات ہوئی کہ جو شیخ صاحب کے ساتھ بیوی بچوں نے ایسا سلوک کیا۔ کافی عرصہ گزر گیا، یہ واقعہ میرے ذہن سے محو ہو گیا۔ اتفاق سے ایک دن ہاسپٹل میں ان کے پڑوسی سے ملاقات ہو گئی۔ ہم دونوں اپنی باری کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے، ادھر ادھر کی گفتگو کر رہے تھے کہ اچانک مجھے شیخ صاحب کا خیال آ گیا۔ جب میں نے ان سے شیخ صاحب کی خیریت دریافت کی تو جو کہانی انہوں نے سنائی وہ بہت شرمسار کرنے والی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ شیخ صاحب کے بارے میں اڑتی اڑتی خبریں آ رہی تھیں کہ وہ طالبات اور ٹیچرز سے نازیبا سلوک کرتے ہیں۔ وہ دل پھینک قسم کے انسان تھے، ازلی حسن پرست تھے، اس عمر میں بھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے تھے۔ بچوں نے ماں سے کہا کہ باپ کو سمجھائیں ورنہ اسکول بند ہو جائے گا۔ بیوی نے جب ان سے باز پرس کی تو وہ صاف مکر گئے اور الٹا انہی پر ناراض ہونے لگے۔ لڑکیوں کے والدین اپنی بچیوں کو اسکول سے نکالنے لگے۔ تب ان کے بچوں نے سوچا یہ تو آمدنی کا ذریعہ ہی بند ہو جائے گا اور بدنامی الگ، کوئی عدالت تک بھی پہنچ سکتا ہے۔ اور پھر انہوں نے ان کو سبق سکھانے کا فیصلہ کر لیا، اور وہ سب ہوا جو ایک باپ کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔
ज़मानतें होने के बाद उनके बेटों ने ख़ानदान के बुज़ुर्गों को बिठाकर ये फ़ैसला किया कि घर के 2 हिस्से किए जाएंगे, एक बीवी बच्चों का होगा और दूसरा शेख साहब का। उनको स्कूल से दस्तबरदार होना पड़ेगा। स्कूल इनकी बीवी और बच्चे चलाएंगे। अब वो घर के रहे न घाट के। सच है, अल्लाह की दुनिया अंधेर नगरी नहीं है। मकाफ़ात अमल का तकाज़ा भी यही था, जो आपने बोया वही काटना भी पड़ता है। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी। अगर मेरी काविश पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। खुदा हाफिज़। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे अगर अल्लाह ने चाहा।